السلام علیکم جی، محمد اقبال فرام سیفٹی ایسوسیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور آج ہمارا ماڈیول نمبر 2 ہے۔ اور اس ماڈیول 2 میں ہم پڑھیں گے کہ رسک اسسمنٹ کیا ہے، رسک کیا ہوتا ہے، رسک اسسمنٹ کیا ہے، اور رسک اسسمنٹ کیسے کیری آؤٹ کی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو سلائڈس بھی دکھاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ سلائڈ سے بھی دیکھیں گے اور بک سے بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ میں اس کی شاید یہ ایک سیکنڈ نوٹ کیجیے گا، سلائڈ کی میرے پاس ابھی پی ڈی ایف آ رہی ہے، میں اس کو ذرا پاور پوائنٹ پہ لے آؤں۔ جی، محمد اقبال فرام سیفٹی ایسوسیٹ پرائیویٹ لمیٹڈ، اور ماڈیول 2 ہے ہمارا۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ رسک کیا ہوتا ہے، واٹ از رسک اسسمنٹ، اور رسک اسسمنٹ کیسے کیری آؤٹ کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک پکچر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے، اور گاڑی چلاتے وقت جب گئی نئی نئی اس نے گاڑی سیکھی ہے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسک جو ہے وہ کیا ہے، از پارٹ آف ایوری ونس لائف، ہر بندے کی لائف کا پارٹ ہے۔ ہم رسک کو اوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان پلیس کریں تو رسک کو پراپرلی مینج کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرسٹ لرن ٹو ڈرائیو، کہ کب آپ نے پہلی دفعہ گاڑی چلائی۔ Perhaps you were looking forward to your first lesson، آپ نے سب سے پہلے اس کو سیکھا ہوگا۔ بہت زیادہ آپ ایگر ہوں گے کہ آپ اکیلے چلانا شروع کر دیں گاڑی، لیکن دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو you might have been a bit apprehensive about getting behind the wheel، تو ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی کے نیچے آ جائیں۔ لہٰذا لرننگ ٹو ڈرائیو، یہ جو سیکھنا ہے گاڑی چلانا، اس میں ڈگری آف رسک موجود ہے، خطرہ موجود ہے۔ بیکاز یو آر لرننگ، کیونکہ آپ سیکھ رہے ہیں۔ یو وڈ ہیو ہیڈ اے کوالیفائڈ انسٹرکٹر، آپ کا اگر کوالیفائڈ انسٹرکٹر آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا تو رسک وڈ ہیو بین ویل مین، اگر بیٹھا ہے سوری، تو پھر آپ کا رسک پراپرلی مینج ہو جائے گا۔ سوری، لرننگ ٹو ڈرائیو ہیلپ ٹو لرن ٹو مینج رسک، جب آپ سیکھنے کے لیے گاڑی سیکھنے کے لیے کسی کی سپورٹ لیتے ہیں تو پھر آپ اپنے رسک کو بھی پراپرلی مینج کر لیتے ہیں اور آپ کو اسکل بھی مل جاتی ہے۔ سو دیر آلویز بی اسمال رسک، لازم بات ہے جب آپ ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں تو اس میں اسمال رسک کو موجود ہوگا، بٹ وداؤٹ اٹ یو ول نیور لرن، لیکن آپ رسک کے بغیر سیکھیں گے بھی نہیں، اور یہ اسکل بھی تبھی آئے گی جب آپ پوری زندگی میں اس کو چلانا سیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ اس بارے میں بات ہو گئی کہ واٹ ڈو یو مین بائی رسک۔ اب آپ کو ایک ویئر ہاؤس دکھایا جا رہا ہے۔ ویئر ہاؤس کے اندر مختلف قسم کے ایٹمز پڑے ہیں، اس میں پلاسٹک ایٹمز بھی ہیں، اس کے اندر کیا الیکٹریکل ایٹمز بھی ہیں۔ تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ویئر ہاؤس کی بلڈنگ بہت پرانی ہے، روف اس کی ریپیئر ہونے والی ہے، اور باہر ویدر کنڈیشن بھی خراب ہو رہی ہے، اور اس سے کیا ہوگا کہ کچھ ایسی سچویشن بن جائیں گی کہ رین سرٹینلی بھی اے تھریٹ، بارش اگر آ گئی تو پھر ایک بہت بڑا تھریٹ ہوگا، خطرہ ہوگا، کیونکہ کچھ مومنٹس کے بعد سلیٹ اور سنو فال بھی ہو سکتی ہے، اور ڈاؤن پور ہوگا اور بارش ہوگی، اور پھر کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ لائکلی از اٹ رین، کیا چانس ہے کہ بارش ہوگی۔ سو ایف یو ڈیسائڈیڈ ٹو ڈو نتھنگ اباؤٹ دا روف، اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے، ون نائٹ اٹ ڈیڈ رین، اگر بارش ہو گئی تو کیا ہوگا، ڈیمیج، نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ لیٹ سپوز کے جو کنٹینٹس ہیں وہ سارے کے سارے پلاسٹک فرنیچر ہے، آؤٹ سائڈ in the all weather which can be easily dried off، اگر سارے پلاسٹک ایٹم میں گیلے ہو بھی گئے تو پھر آپ آرام سے جب بارش ختم ہو گئی باہر رکھیں گے تو وہ خشک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہی کنٹینٹ ٹیلی ویژن ہے یا کوئی الیکٹریکل ایٹمز ہیں تو اسٹاک وڈ ہیو ٹو بی ریٹن آف ایٹ اے لارج کاسٹ ٹو دا کمپنی، تو اسٹاک کا جو بہت بڑا لاس ہوگا، بڑی کاسٹ پے کرنی پڑے گی کمپنی کو۔ اب چانس آف ڈاؤن پور یعنی بارش کا ہونا کیا ہے، وہ ڈیمیج کر رہا ہے
اس کو ڈیمیج کر رہا ہے؟ گارڈن فرنیچر از ویری لو. وہ جو فرنیچر ہے نا اس کو پلاسٹک کا فرنیچر ہے تو اس پہ جو نقصان ہے وہ بہت کم ہوگا. لیکن اگر ٹیلی ویژن کے سیٹس کو دیکھا جائے تو اس پہ نقصان بہت زیادہ ہوگا. آن دا ٹاپ آف دیٹ کہ یو مائٹ کنکلوڈ دیٹ چانس آف ڈاؤن پور، بارش کے ہونے کا جو چانس ہے وہ ہائر سائڈ پر ہے. بارشیں زیادہ ہوتی ہیں ونٹر سردیوں میں دین ان سمر. سو اف یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیسائڈ، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چھت کو ریپیئر کراؤں یا نہ کراؤں، تو یو کوڈ پرابلی آسک یور سیلف ٹو کوشچنس. واٹ آر دا چانسز، کتنے چانسز ہیں کہ بارش ہو جائے گی اور کتنا نقصان ہوگا. تو چانس اور نقصان ہی مل کے رسک بناتا ہے. ٹھیک ہے، میں یہ آپ کو سلائڈ بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ بارش ہو رہی ہے، بارش سے سارا پلاسٹک کا فرنیچر اور ٹی وی کے جو سیٹس ہیں وہ بھی گیلے ہو گئے ہیں. تو نقصان کس صورت میں زیادہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی جو الیکٹریکل آئٹمز ہیں ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. ٹو انشور اے سیف ورک انوائرمنٹ، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ رسک کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے. ٹو ڈیفائن رسک we first need to take a look at the few basic terms. آپ نے بیسک ٹرمز یاد رکھنی ہے. A hazard is anything that has the potential to cause harm. کوئی بھی ایسی چیز جس سے نقصان ہو سکتا ہے اس کو ہیزرڈ کہتے ہیں. اب ہیزرڈ سے کب نقصان ہوگا؟ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں بک میں بھی یہی بات کی گئی ہے کہ ہیزرڈ دس could be something، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، ایز اے پیس آف مشینری بھی ہو سکتا ہے، کپ آف ٹی بھی ہو سکتا ہے، اور اٹ could harm in any way. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ایسی چیز آپ نے یاد رکھنا ہے جس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، چاہے وہ لیونگ ہے نان لیونگ ہے، تو وہ ہیزرڈ ہے. کوئی ایکٹیویٹی بھی ہیزرڈ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہیزرڈیس ایونٹ کیا ہے؟ ہیزرڈیس ایونٹ، خطرناک واقعہ کب ہوتا ہے؟ when someone or something interact with the hazard. کوئی بندہ گڑھے میں جا کے گرے گا تو اس سارے عمل کو ہیزرڈیس ایونٹ کہا جاتا ہے یا حادثاتی واقعہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، سپوز کریں کہ کوئی ایک ہول ہے گراؤنڈ میں، اور ہول جو ہے اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. if someone tripped over، کوئی بندہ اس کے اوپر گر جاتا ہے. سلائڈ میں دیکھیں کہ جی اگر ایک ہیزرڈ سے نقصان پہنچنا ہے تو وہ اس کے لیے ہیزرڈیس ایونٹ کا ہونا لازمن ہے. حادثاتی واقعہ ہوگا. دیکھو ایک بندہ چل کے آیا، آ کے وہ اس گڑھے میں گرا، تو دس از وٹ کہ وین سم ون یعنی بندہ انٹریکٹ اس کا تعلق ہوا ود دا ہیزرڈ. ہیزرڈ یہاں پہ گڑھا ہے، بندہ چل کے آئے گا اس میں گرے گا، تو یہ سارا جو ہو رہا ہے واقعہ، اس واقعے کو ہیزرڈیس ایونٹ کہتے ہیں. اب یہی گڑھا، اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ لائکلیہڈ کیا ہوتی ہے. اگر یہی گڑھا ڈسٹ بن کے پاس ہے جہاں کوئی جاتا ہی کوئی نہیں ہے، تو چانس آف فال کیا ہوگا؟ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا کاشف؟ کم ہو جائے گا. کم ہوگا، کیونکہ وہاں پہ کوئی جاتا ہی نہیں ہے. لیکن یہی گڑھا ایک سیلز ڈپارٹمنٹ کے باہر ہے تو پھر کیا ہوگا؟ چانس زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہی گڑھا اگر سیلز ڈپارٹمنٹ کے باہر ہے، ٹھیک ہے، تو سیلز ڈپارٹمنٹ میں لوگ زیادہ آتے ہیں کم آتے ہیں؟ زیادہ. زیادہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لائکلیہڈ کیا ہوا پھر؟ میئر آف دا چانس، چانس کی میئرمنٹ ہے کہ ہیزرڈیس ایونٹ جو حادثاتی واقعہ ہے وہ رونما ہوگا. if the hole is in busy area such as shop entrance پر ہے تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ ٹرپ اوور کے حادثات زیادہ ہوں گے. اور اگر یہی get a lot of traffic such as a backyard tripping over it would be less like. اگر یہی گڑھا بیک یارڈ پر ہے، کہیں سائڈ پر ہے، پھر وہاں پہ بندے کے گرنے کا چانس کم ہوگا. نیچے پکچر میں بھی دکھا رہا ہے
کہ گڑھا اگر سیلز ڈپارٹمنٹ کے باہر ہے تو پھر گرنے کا چانس ہائی ہے، اور اگر وہی گڑھا کسی بیک یارڈ پر ہے تو پھر لو ہے۔ اس طرح کانسیکوینس کیا ہوتا ہے؟ کانسیکوینس آؤٹ کم آف دا ہیزرڈیس ایونٹ، حادثاتی واقعے کی آؤٹ کم کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ اف یو ٹرپ اوور اے ہول، اگر آپ کسی ہول کے اوپر گرتے ہیں کیا ہو سکتا ہے؟ سیورل، بہت ساری پاسبل آؤٹ کم آ سکتی ہیں۔ یو مائٹ لینڈ آن یور فیٹ ود نو ڈیمیج، ہو سکتا ہے آپ گریں اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ یو مائٹ ڈراپ وٹ ایور یو ور کیرنگ، ہو سکتا ہے جو چیز آپ اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں وہ ٹوٹ جائے۔ اور perhaps you could end up with a sprained angle، آپ کا گھٹنا جو ہے یا ٹخنا جو ہے وہ نکل جائے، یا ایون فریکچر بھی ہو سکتا ہے۔ سو رسک ہمیشہ یاد رکھیے گا دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے، ایک likelihood آف hazardous ایونٹ اور consequence آف hazardous ایونٹ، یہ دو چیزوں کا کمبینیشن، حادثاتی واقعے کا چانس اور حادثاتی واقعے کا نتیجہ دونوں مل کر رسک بناتے ہیں۔ سو رسک کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، کانسیکوینس سم ٹائمز ریفر ٹو ایز اے سیویرٹی، کانسیکوینس کو بعض اوقات سیفٹی کی لینگویج میں سیویرٹی بھی کہتے ہیں۔ سیویرٹی کا مطلب ہے کہ اس کی شدت کتنی ہوگی، ٹھیک ہے، کتنا نقصان ہوگا۔ تو اب ہم چلتے ہیں جی رسک اسیسمنٹ پہ، کہ رسک اسیسمنٹ کیا ہے۔ رسک اسیسمنٹ کا مطلب ہے کہ کسی بھی ورک پلیس پر جتنے بھی رسک ہیں ان کو پراپرلی مینیج کیا جائے، لیکن کاسٹ کو بھی خیال رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ ایسا کنٹرول میئر لگائیں جس سے کاسٹ بہت زیادہ ہو اور ورکر اور جو امپلائر ہے وہ بیئر ہی نہ کر سکے۔ سو جب آپ رسک کو اسیس کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا رسک ہائی ہے، کون سا میڈیم ہے اور کون سا لو ہے۔ سو اس میں ہم پڑھیں گے سارا۔ تو سمپل بات آپ جو یاد رکھنی ہے وہ یہی ہے کہ رسک اسسمنٹ، جانچ پڑتال جو ہے ایک بڑا ہی محتاط طریقے کا ایگزامینیشن ہے، معائنہ ہے آف اینی تھنگ، اینی ایکٹیویٹی، اینی ورک ان یور ورک پلیس، کہ جہاں پہ پیپل کو نقصان ہو سکتا ہے یا نہیں، وہاں پہ ان کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے یا نہیں، اس چیز کا معائنہ کرنا رسک اسسمنٹ کہلاتا ہے۔ تو رسک اسسمنٹ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کتنا نقصان ہوگا، اور یہ بھی جج کیا جاتا ہے کہ اس کا چانس کیا ہے، کتنا کانسیکوینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا یو ڈونٹ ہیو ٹو کیری آؤٹ، آپ نے خود رسک اسسمنٹ نہیں کرنی اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں، آپ کو کرنی نہیں آتی، تو کسی ایکسپرٹ سے کروا لیں، کوالیفائڈ اور ٹرینڈ بندے سے کروا لیں، مجھے بلوا لیں یا ٹرین بندے کو بلوا لیں، ٹھیک ہے جی۔ بٹ ریمبر یو آر ریسپانسیبل فار سیئنگ دیٹ اٹس ایڈوکیٹلی ڈن، کوئی باہر سے بھی آ کے کہہ رہا ہے تو سیفٹی آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ واقعی ہی ٹھیک ہو رہی ہے۔ ہمیشہ ایک اچھا آئیڈیا یاد رکھیں کہ جب بھی آپ رسک اسسمنٹ کریں تو اس میں لوگوں کو انوالو کریں، جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں یا جن کی جاب کے لیے آپ رسک اسسمنٹ کر رہے ہیں۔ اگر کسی مشین کی رسک اسسمنٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپریٹر کو وہاں پہ انوالو کریں۔ دے may have noticed things، انہیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوگا جو آپ کو نظر نہیں آتی، جو آپ کے سامنے obvious نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسٹاف کو انوالو کریں گے یو آر آلسو ہیلپنگ them to think about what could go wrong، تو پھر آپ ان کی مدد بھی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ کیا غلط ہو سکتا ہے اور پرابلمس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے۔ رسک اسسمنٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ رسک اسسمنٹ کا فائدہ یہ ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یو آر ڈوئنگ انف، آپ صحیح کام کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو بچانے کے لیے اور دوسروں کے لیے۔ فار ایگزامپل آر یو پرووائڈنگ انف ٹریننگ، لیکن بار بار اگر رسک ہو رہے ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹریننگ صحیح نہیں دے رہے ہیں، انفارمیشن صحیح دے رہے ہیں، پی پیز بنا رہے ہیں، ہیلتھ چیک اپ
کے بارے میں بھی پلان بنے گا. میٹ یور لیگل ریکوائرمنٹ. رسک اسسمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لیگل ریکوائرمنٹ کو بھی پورا کریں گے، اور تمام امپلائر سیلف امپلائڈ پیپل ہیو اے لیگل ابلیگیشن. یاد رکھیے گا، تمام امپلائر کی ایک قانونی ابلیگیشن ہوتی ہے کہ وہ رسک اسسمنٹ لازماً کروائیں. اف یو ڈونٹ یو could فیس پروسیکیوشن. اگر آپ رسک اسسمنٹ نہیں کریں گے پھر آپ کی پکڑ ہوگی اور جرمانہ ہوگا. ریگولیشنز کا حوالہ بھی دیا ہوا. ایک کمپنی جو رسک اسسمنٹ کر رہی ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کیا کر رہی ہے کہ ان کے یہاں ایک بڑا اچھا بزنس پریکٹس ہے اور وہ اپنی بزنس پرفارمنس کو امپروو بھی کریں گے. سو اپنے رسک کو سمجھنا. یور بزنس ول ہیلپ یو ٹو مینیج اٹ بیٹر. جب آپ اپنے رسک کو پراپرلی سمجھیں گے، اس کو مینیج کریں گے، تو پھر آپ کی بہت ساری کاسٹ سیو ہو جائے گی. انشورنس پریمیم کم ہو جائیں گے اور آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا. جب شہرت میں اضافہ ہوگا تو پھر آپ کے کلائنٹس کسٹمر بڑھیں گے. حادثات اور جو ill ہیلتھ ہے، صحت کا خراب ہونا ہے، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. لیکن ریون لائفس، وہ زندگیاں لے جاتی ہیں، اور یور بزنس، آپ کا بزنس بھی خراب ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ کیس اسٹڈیز آ گئی ہیں جی 3. یہ میں کیس اسٹڈیز آپ کو پڑھا دیتا ہوں، اس کے بعد نیکسٹ جو ہوگا وہ کل ہم کریں گے آیوش. اب کیس اسٹڈی 1 میں کیا ہے؟ ایک نرس ہے who has a long history of back complaints. اس کو بیک پین ہوتی ہے. was required to do work involving heavy manual handling of patients. تو پیشنٹس کو اٹھانے کا کام اس کو مل گیا. She was sent to the occupational health department to assess her fitness. اس نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ نہیں کہا کہ میری فٹنس کو پہلے جانچ پڑتال کر لیں. The work aggravated her injuries. کام نے اس کی انجریز کو بڑھا دیا. Result in surgery. اس کی سرجری ہوئی اور ریکوائرمنٹ ہو گئی on ground of ill health. She claimed compensation from her employer. Employer سے اس نے compensation مانگی، معاوضہ مانگا, and was awarded £16,000. تو اس کو 16,000 ملے. اندازہ کریں پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں ملتا. The judgment recognized the failure of employer. جو فیصلہ ہوا کہ یہ امپلائر کی غلطی ہے کہ اس کو مینول ہینڈلنگ رسک اسسمنٹ کروانی چاہیے. یہ پریکٹیکل اسٹڈیز ہیں، جو نہ ہو تو پھر ڈیفینیٹلی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اب کیس اسٹڈی 2 کیا ہے؟ یہ کچن ڈیزائنر ہے اور مینوفیکچرر ہے. اس نے فیلٹ کیا، محسوس کیا that he was not realizing the full potential of the workforce. کہ اس کے جو ورک فورس ہے اس کا پورا پوٹینشیل اس کو نہیں مل رہا. He wanted to get them more involved in all aspects of business. وہ چاہتا تھا کہ اس کے امپلائی کیا کریں، بزنس کے اور بہت سارے جو ایریاز ہیں اس میں بھی انوالو ہو جائیں. ویکلی میٹنگ کی، نو کور ایوری تھنگ انکلوڈنگ رسک. اس نے رسک کو بھی انکلوڈ کیا. بزنس اونر commented since we have been talking about risk we are more aware of potential hazards. In 16 months we haven't had a single injury. کیا ہوا؟ جب اس نے ہر چیز کو ویکلی میٹنگ میں کور کیا، رسک کو بھی کور کیا، بزنس اونر نے کمنٹ کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹاک کر رہے ہیں، رسک پہ بات کر رہے ہیں. وی آر مور اویئر. ہم بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے ہم میں. ان 16 months یعنی پچھلے 6 ماہ میں وی ہیونٹ ہیڈ اے سنگل انجری. تو یہ فائدہ ہے سیفٹی کو مینج کرنے کا کہ ان کے اگلے 16 مہینے میں کوئی ایک انجری بھی نہیں ہوئی. ایک کمپنی جو کہ سروسز پرووائڈ کر رہی ہے ٹریول انڈسٹری assess the risk of its shrink wrapping facility. شرنک ریپر مشین ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس سے کیا رسک اسیس ہو سکتا ہے یا کیا رسک ہو سکتا ہے. ایز اے ریزلٹ اٹ واز ایبل ٹو ریڈیوس دا رسک آف مینول ہینڈلنگ. تو اس سے فائدہ کیا ہوا کہ مینول ہینڈلنگ یعنی مینول ہاتھ سے کام کرنے کے جو ہیزرڈز ہیں، بازو میں پین ہو جانا، مسل میں پین ہو جانا، جوائنٹس میں پین ہو جانا. مینول ہینڈلنگ میں آپ کی بیک پین کا ایشو بہت زیادہ آتا ہے، آپ کا نیک کا ایشو آتا ہے.
गेट स्टाफ इन्वॉल्व विद रिस्क असेसमेंट, स्टाफ को रिस्क असेसमेंट में इन्वॉल्व किया। डेवलप बिजनेस प्रोसेसेस, कंपनी इज नाउ एमिंग फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, कंपनी ने क्वालिटी सर्टिफिकेशन भी ले ली। और आल्सो टारगेटिंग बिगर कस्टमर, बड़े कस्टमर पे जा रही है। वो एक्सपेक्ट टू सी प्रूफ, वो जबकि प्रूफ मांगते हैं। एंड दे सप्लायर आर टेकिंग हेल्थ एंड सेफ्टी सीरियसली। तो देखें ना, जब आप काम प्रॉपर करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रॉपर करेंगे, अपने रिस्क को कंट्रोल करेंगे, तो फिर आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी, आपको कस्टमर भी मिलेंगे। ये फ़ायदा है क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट का। ठीक है जी। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे हाउ डू वी कैरी रिस्क असेसमेंट। काशिफ साहब, आपको समझ आई है? जी जी, समझ आई है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कोशिश करें अपने दोस्तों को भी बुला लें इस ट्रेनिंग में, अगर कोई आना चाहता है तो आपके तवस्सुल से वो भी ट्रेनिंग ले ले, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। ठीक। ठीक है। ओके जी। अल्लाह